السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، کیا وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں اور جو پڑھے لکھے نہیں ہیں یعنی ان پڑھ ہیں، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اللہ نے فرمایا، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے، کیا وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں اور جو ان پڑھ ہیں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس آیت پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو واضح کر دیا کہ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، اللہ رب العالمین نے کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ اسلام نے دینی تعلیم کے بعد تمام علوم و فنون کو حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایسا نہیں کہ اسلام دینی تعلیم کے علاوہ کسی اور کی مخالفت کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ، ڈاکٹر، فلاسفر، وکیل، انجینئر، جج، جو بھی چاہے بن سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو ملک و قوم کی ترقی کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، اور آج پوری دنیا پہ غور کیجئے تو سب سے ترقی یافتہ ملک وہی کہلاتا ہے جو علم کے معاملہ میں سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ اس ملک کے اندر سے علم کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جس ملک کے اندر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر گڑبڑی اور خلبلی مچا دی جاتی ہے، جس ملک کے تعلیمی نظام کے اندر گراوٹیں آ جاتی ہے، وہ ملک ترقی نہیں کر سکتی۔ یہ ملک جسے سونے کا چڑیا کہا گیا تھا، آج اس ملک کو بھی عصبیت سے بھر دیا گیا۔ اس ملک کے اندر بھی عصبیت آ گئی، اور میرے بھائیو، تعلیم جس کے اندر عصبیت آ جائے گی تو ملک کے لیے زوال مقدر ہے۔ آج ہندوستان کا کتنا بھیانک المیہ ہے۔ تعلیمی میدان کے اندر بھی آج ہندو مسلم کی باتیں چل رہی ہیں، عصبیت کی باتیں چل رہی ہیں۔ آپ بہت سارے مقامات پر دیکھتے ہوں گے کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے اندر نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں۔ علمی دنیا کے اندر بھی مسلمانوں کو پیچھے کیا جا رہا ہے، لیکن تاریخ نہیں بلا سکتی۔ ہندوستان کے اندر بڑے بڑے سائنٹسٹ اور بڑے بڑے فلاسفر مسلم گزر چکے ہیں بھی، لیکن آج ملک کا بڑا بھیانک المیہ ہے کہ اس تعلیم کے اندر بھی ہندو مسلم کے نام پہ مسلم طلبہ اور طالبات کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ کئی مسلمانوں کو پردے کے نام سے، کئی خواتین کو حجاب کے نام سے تعلیم سے روکا جا رہا ہے، کہیں مسلمان ہونے کی وجہ سے تعلیم سے روکا جا رہا ہے۔ حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا، یو پی کے اندر تین ہفتے پہلے کی بات ہے، ضلع مظفر نگر کے اندر ایک خاتون ٹیچر نے مسلم طلبہ کو، چھوٹا سا بچہ 8-10 سال کا بچہ تھا، اس بچے کو ہندو طلبہ سے، ہندو اسٹوڈنٹ سے، 1-2 بچے سے نہیں، یکے بعد دیگر 3-4 بچوں سے ویڈیوائی کرایا، اور بچے بھڑکتے رہ گئے۔ وہ ٹیچر چونکہ غیر مسلم تھی، مار کھانے والا بچہ مسلم تھا، اور مارنے والا جو بچہ تھا وہ غیر مسلم تھا۔ ہندو بچوں سے مسلمانوں بچوں کی پٹائی، تو بتائیے بچہ جب بڑا ہوگا تو وہ کیا سوچے گا ملک کے لیے؟ جب ٹیچر کے اندر بھی، جبکہ تعلیم ایسی چیز ہے جہاں کوئی ذات بات کی کوئی بات نہیں۔ میں بتا رہا تھا کہ آج مسلم بچوں کو ہندو بچوں سے پٹوایا جا رہا ہے، اور یہ شکشا دی جا رہی ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ ہندو ہے۔ بتائیے کیا ہوگا اس دیش کا المیہ، کیا ہوگا اس دیش کا تعلیمی معیار؟ اور چند دن پہلے ابھی 3 ستمبر کا واقعہ ہے، کرناٹک کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، ایک ٹیچر نے تقریباً 5 طلبہ کو بلایا، بڑے افسوس کی بات ہے، اور کہا کہ تم لوگ بیل کا گوشت کھانے والے ہو، ایسے ذات والے جو بیل کا گوشت کھاتے ہو۔ اور تھوڑی دیر کے بعد طلبہ کو بلایا، اور 5 طلبہ کو کرنٹ کا جو وائر ہوتا ہے، بجلی کے جو وائر ہوتا ہے،
اس وائر سے پٹائی کیا مذہب سے بنیاد پر کہ تم گوشت کھانے والے ہو. بتائیے عصبیت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور یہی نہیں بلکہ بہت سارے ٹیچروں نے کہا کیا یہاں کر رہے تم، چلے جاؤ تمہارا پاکستان ہے. یقین مانو اگر ملک کی حالت یہی رہی، ایجوکیشن ڈپارٹ، تعلیمی ڈپارٹ جو ملک کی ترقی کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہے، اگر اس تعلیم کے اندر عصبیت کو ملحوظ رکھا گیا تو وہ دن دور نہیں کہ ہمیں واپس غلامی کا شکار ہونا پڑے گا اور واپس ہم دوسروں کے غلام بن جائیں گے. میرے تو عصبیت اگر ہوتا، اگر مسلمان تعلیم نہیں حاصل کرتا، حال ہی میں بڑے بڑے سائنٹسٹ کو جانے دیے، حال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلم سائنسداں عبدالکلام نے ہندوستان کو کیا دیا، حیدرآباد کے رہنے والے تھے، ہندوستان کو وہ میزائل دیا کہ پوری دنیا حیران رہ گئی کہ عبدالکلام، سائنٹسٹ عبدالکلام نے ہندوستان کو کون سا ہتھیار دے دیا، ایسا میزائل بنا کر دیا کہ پوری دنیا میں ان کا شہرت ہو گئی اور میزائل مین قرار دیا گیا. یہ کون تھا؟ ہندوستان کے رہنے والے تو تھے. کہ ہندوستان کے نام کو اونچا کیسے کیا؟ تعلیم کی بنیاد پر، شکشا کی بنیاد پر، ایجوکیشن کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر. اگر عبدالکلام کو عصبیت کی بنیاد پر کالج سے نکال دیا جاتا، اسکول سے بھگا دیا جاتا کہ تم مسلمان ہو، تو بتاؤ پوری دنیا میں میزائل مین کے نام سے جو مشہور ہوا، پوری دنیا میں آپ نے میزائل ہندوستان کو دے کر ہندوستان کی طاقت کو مضبوط کیا، یہ کون بناتا، کیسے آتا؟ لہذا ہم تمام اسکول والے سے بھی اور ہندوستان کے تمام ذمہ داران سے بھی یہ اپیل کریں گے کہ ایجوکیشن ڈپارٹ کے اندر عصبیت نہیں ہونا چاہیے. یہ ملک کے لیے بہت بڑی ذلت و رسوائی کی باتیں ہیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کے اندر امن و امان پیدا کرے، اور عصبیت جو ناپاک چیزیں ہیں، جو بھیانک جراثیم ہیں، جو ملک کو کھوکھلا کر رہی ہے، اس بدترین عصبیت سے ہمیں بھی، آپ کو بھی، تمام ہندوستانیوں کو بچنے بچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.